ابھی جو سچویشن ہے، جیسے فارن منسٹر صاحب بھی کہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، اور کافی ایکسپیرینس فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، اس سے پہلے بھی کرٹیکل ٹائم پہ فارن منسٹر ہیں، کہ ابھی سچویشن میں کلیئرٹی نہیں ہے، اور کلیئرٹی کی بہت ساری ضرورت ہے. ایوالونگ ایک سچویشن ہے، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اینڈ لائک اے گڈ ڈپلومیٹ، جب آپ نے کافی سارے کرٹیکل ان سے سوالات کیے تو انہوں نے جوابات دیے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ رکنا کہاں پہ ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے نا آواز نہیں آ رہی، تو اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ وقت بھی بچانا ہے. آواز ہو سکتا ہے جنرلی شاید نہ جا رہی ہو، بٹ لائک اے گڈ ڈپلومیٹ انہیں پتا تھا کہ بولنا کہاں تک ہے، کہاں تک. جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جی افغان طالبان ابھی تک سارے اچھے اقدامات لے رہے ہیں. انٹرنیشنل بالکل پریس میں یہی ساری چیزیں جا رہی ہیں کہ جتنا پیسفل ٹیک اوور ہوا، اتنا انٹرنیشنلی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنے آرام سے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ کابل میں آ جائیں گے اور پریزیڈنشیل پیلس بھی ٹیک اوور کر لیا. بات چیت انہوں نے اعلان کیا کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ، ایک جامع حکومت بنائیں گے. بات چیت بھی شروع کی، اور آنریبل فارن منسٹر نے بتایا کہ جی گل بدین حکمت یار سے انہوں نے بات کی ہے، اور ڈاکٹر عبداللہ سے بات کی ہے، حامد کارزئی سے بات کی ہے. لیکن یہاں پہ وہ رک گئے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا. اس کے بعد ہمارے جو افغانستان میں سفیر ہیں منصور احمد خان صاحب، ان کی بھی ملاقات ہوئی، عبداللہ سے ملاقات ہوئی، حامد کارزئی سے ہوئی، گل بدین حکمت یار دیگر. ایک لحاظ سے ویسے میں اس پر کافی ان کو انسسٹ کر سکتا تھا کہ وہ پروسیس کہاں ہے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے. ظاہر ہے کوئی سٹیج تو ہوگی 30%، 40%، یا کہاں تک ہم پہنچے. لیکن شاید ہمارا ماضی کا ایک ایسا تجربہ ہے کہ ہم کامنٹ کرتے ہوئے احتیاط اس لیے کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہم جس کو سپورٹ کرتے رہے وہ اگینسٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں یہ بھی بات ہے کہ پاکستان بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، حامد کارزئی عبداللہ سے جو بات چیت ہوئی، انہیں بھی یقیناً میری اطلاعات ہیں کہ آفر دی گئی تھی کہ جی آپ اسلام آباد آ جائیں. تو شاید وہاں سے یہ جواب آیا جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جو بھی اسلام آباد آ کے بیٹھے گا وہ پپٹ کنسیڈر کیا جائے گا اسلام آباد کا. تو اس لیے وہ تو آنے. اب جب انکلوسیو جامع حکومت کی بات ہو رہی ہے افغانستان میں، تو اسلامک ایمریٹ افغانستان، جس کا کہ 19 اگست کو باقاعدہ انہوں نے دوبارہ ایک ری ایٹریشن کی، دوحہ ایگریمنٹ میں باقاعدہ جو سائن ہوا تھا ایگریمنٹ اسلامک ایمریٹ افغانستان کے ساتھ سائن ہوا تھا، وہ کتنا حصہ ان کو دیں گے اس میں. اچھا کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں جب وہ کہتے ہیں کہ جی شریعہ لاء کے تحت ہم چلائیں گے سارا کچھ، بالکل ٹھیک ہے. تو افغان کانسٹیٹیوشن بھی بدلے گا، وہ گورننس کے سٹرکچرز کدھر ہیں؟ کیا افغان طالبان کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو وہاں کے ہسپتال چلا سکیں، جو پروجیکٹس ہیں وہ چلا سکیں، جو گورننس کا نظام ہے اس کو اسی طرح سے چلا سکیں؟ وہ سارے نظام کے لیے وہ لوگ بھی چاہیے ہوں گے. وہ بات چیت کس سے شروع ہوئی ہے، کن لوگوں سے شروع ہوئی ہے، افغان ملٹری جس کو کہ بنایا گیا تھا اس کی نئی حیت کیا ہوگی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کو کہ ابھی پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، افغان طالبان نے بھی حل کرنے ہیں، اور انہوں نے اپنی کاؤنسل کا بھی اعلان کرنا ہے، جس میں یقیناً اخنزادہ ہیبت اللہ اس کاؤنسل کے سربراہ ہوں گے کیونکہ سپریم لیڈر بھی ہیں. لیکن باقی لوگ کون ہوں گے؟ کیا ملا برادر کو، جو کہ ملا عمر کے دوست بھی رہے ہیں اسی لیے انہیں برادر بھی کہا جاتا ہے، ان کو پریزیڈنٹ یا لیڈر وہاں پہ تسلیم کیا جائے گا؟ ملا متقی جو کہ ساری یہ نیگوسیشنز کر رہے تھے اور سرنڈر کرواتے جا رہے تھے وداؤٹ فائٹنگ، ان کو کیا خارجہ امور کا دیا جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں. پھر عبداللہ کو کیا شیئر ملے گا، حامد کارزئی کو کیا ملے گا؟ اچھا جو لوگ بھاگ کے چلے گئے، احمد مسعود کا آج آرٹیکل تھا واشنگٹن پوسٹ میں، وہ اپیل کر رہے ہیں ویسٹرن پاور سے، یو ایس سے کہ جناب مجھے پیسے دیں، مجھے ایمونیشن دیں، اور ہم یہاں سے ریزسٹنس کریں گے پنشیر ویلی سے. تو وہ کیا ساری چیزیں، بہت سارے ابھی اس میں سوالات ہیں. تو لائک اے گڈ ڈپلومیٹ میرے خیال شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ ابھی کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہے، لیکن بہت سا کام بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہی والے جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات ڈھونڈے جا رہے ہیں. ٹھیک جان صاحب، ایک تو یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی بتا گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو، ہم احتیاط اس وجہ سے بھی کریں. یہ جو طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عام معافی دی ہے اور سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، سگنلنگ، میسیجز، آپٹکس تو بڑے بہتر ہیں ان کے، لیکن کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو وہ سٹرکچر چلانے کے لیے ایک گورننس کا جو فارمولا ہوتا ہے اس کے لیے ان تمام لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو آلریڈی سسٹم کا حصہ 20 سال سے ہیں؟ اس وجہ سے بھی وہ آفر کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ گئے کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اگر اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہ ہوئی یا ہم گورننس نہ دے سکے، جس کو آپ سسٹم رن کرنا کہتے ہیں کسی کنٹری کا، تو دوبارہ ہم پہ جو ہے وہ پریشر آ جائے گا یا پرابلم آ سکتی ہے ہمارے لیے. دیکھیے عادل، 2-3 چیزیں ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ پچھلے 20 سال میں یہ جو نئی فوج ہے طالبان کے، بڑے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ ان سے ان کا موازنہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے جو 94، 95، 96 میں جو اٹھے تھے ملا عمر کے نیچے، کہ وہ بہت ڈفرنٹ لوگ تھے. وہ اچانک اٹھے، ساتھ
ایک حادثے کے نتیجے میں سامنے آئے، تو وہ اس وقت جو انہوں نے کوشش کی کہ ٹوٹل کنٹرول حاصل کر لیں، اس کا نقصان اٹھایا ہے۔ وہ ایک بات ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے۔ دوسری، طالبان اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ خون ریزی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان طالبان کا ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان افغانوں کا ہوگا۔ طالبان کو جس طریقے سے لوگوں نے ویلکم کیا، تقی صاحب باقی لوگوں نے جو نیگوشیٹ کیا، وہ اس لیے لوگ مانتے گئے کہ اس وقت لوگ وہاں پہ امن چاہتے ہیں۔ اب یہ پچھلے 20-30 سال میں جو نئی پود سامنے آئی ہے، یہ افغانستان کو ایک نئے ڈھنگ سے چلانے کی خواہش مند ہے، اس کو ایک پروگریسو ملک بنانے کی خواہش مند ہے۔ طالبان نے مار بھی بہت کھائی ہے، نقصان بھی بہت اٹھایا ہے۔ اب وہ طالبان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے جتنی جلدی ہو سکے ایک ایسا ڈھانچہ آ جائے جو دنیا جس کو تسلیم کرنا شروع کر دے، اور اس طریقے سے آئے کہ دنیا کو اس کو تسلیم کرنے میں آسانی ہو۔ ابھی میں سنا تھا ہمارے فارن منسٹر نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ سب سے پاکستان کو، ایران کو، روس کو، چین کو، یہ جو 3 وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ان کو مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، تاکہ کیونکہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی افغانستان میں، یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، اور ان سب کے اپنے اپنے کھوڑے ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کریں گے تو ہی ایسا اسٹرکچر وجود میں آئے گا جو سب اس چیزوں کو اوورسی کرے گا۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کافی حد تک تو ان کا کنٹرول ہے، لیکن وہ علاقے بھی ہے جہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، تاکہ ان کی جو حکومت ہے، جو بھی حکومت آئے گی، وہ دنیا کو نظر آئے کہ تمام علاقوں میں وہ کنٹرول میں ہے۔ ابھی آپ پنشیر ویلی کی بات کر رہے تھے، وہ ایک ان کے لیے مسئلہ بننے کا خطرہ ہے، لیکن جو بھی آپ سن رہے ہیں، جو میڈیا، ویسٹرن میڈیا بھی جو بات کر رہا ہے، پنشیر ویلی اس وقت سراؤنڈڈ ہے۔ طالبان نے اس پر حملہ نہیں کیا، نہ ہی وہاں کو لڑائی ہوئی، ان کو انہوں نے سراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس نارتھ میں جو بھی علاقے ہیں ان کو قبضہ کر لیا انہوں نے، تو ان کو ریزسٹنس کی امید جو ہم دنیا لگائی بیٹھی ہے ویسٹرن ورلڈ، وہ شاید اتنی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا طالبان کو مسئلہ اپنے آپ سے ہے کہ وہ کتنی جلدی وہاں پہ ریٹ قائم کر لیتے ہیں، اور عوام کا جو کانفیڈنس ہے، جنہوں نے ان کے مخالفت کو یا مخالفین کو ووٹیں نہیں دیا، وہ کانفیڈنس کتنی جلدی بحال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 اقدامات ہیں جو میرے خیال کی پرائرٹی 1 ہے، اور اس کی طرف کام بھی ہو رہا ہے، ٹائم لگے گا۔ دیکھیے، کیونکہ اسٹریٹجی کے بغیر واقعی افغانستان کی اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے انپٹ کے بغیر بنتی ہے، تو دے ہیو لاٹ آف پوٹینشیل آف سول وارز۔ اور یہ جو پنشیر ویلی کی بات ہے، شاید یہ ایک نہ رہے، کوئی اور ایونٹ ہو، وہ اور چیزوں کو اگنائٹ کرے گا، بڑھائے گا۔ کوئی اور ایونٹ ہوگا، کیونکہ وہاں پشتون نیشنلزم، پھر اور لوگ، پھر کئی اور وہاں ایتھنک ڈیوائڈ، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں اگر فائنینشلی وہاں کی گورنمنٹ اسٹرانگ نہ ہوئی یا ان کے پاس کوئی انڈورسمنٹ نہ ہوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔ میں ذرا تھوڑا وقت کم ہے، ارشد شریف صاحب آپ سے بھی اور جنرل صاحب آپ سے بھی آؤں گا۔ میرے لیے وہ ایک زیادہ انٹرسٹ کا سوال یہ ہے کہ افغان آرمی 3 لاکھ کی تو گر گئی، پاکستان کے ماضی کے آرمی چیف بھی کہتے رہے انہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں، ان سے ڈیل کریں، چلے جائیں۔ جنرل کیانی صاحب کے بارے میں بھی وہ چل رہا ہے کہ 2010 میں انہوں نے ایڈوائز دیا۔ یقیناً موجودہ رجیم نے بھی کہا ہوگا، اس سے پچھلوں نے بھی کہا ہوگا، آپ ان سے بات کریں، ڈائلاگ۔ جس طریقے سے امریکہ گیا ہے، وہ اپنے لوگوں کو لاکھ یہ بتائے کہ جی ہم نے ان سے کوئی وعدے یہ نہیں کیے تھے کہ ان کی ڈیولپمنٹ اور سارا جو ہم کر سکتے تھے ان کے لیے کر دیا۔ صرف افغان آرمی نہیں گری، امریکن ٹروپس کے جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑا شیٹرڈ کر گیا، وہ بھی بہت اندر سے بھی اس وقت پریشان ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی ہمارے میڈلز کس کام کے ہیں، کچھ کو یہ نہیں سمجھ، سائیکولوجیکل افیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد سے آج تک ان کی ملٹری جہاں جہاں گئی ان پہ ہے۔ کیا امریکن فوج کے لیے بھی فیوچر میں مشکل ہوگا اس قسم کا آپریشن یا اس قسم کے کسی کنٹری میں جا کر بوٹس آن گراؤنڈ رکھنا فیوچر میں؟ آپ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور دونوں کی ہم طرح سمجھنے کے لیے عادل کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اور سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد کہا جاتا تھا کہ ایک یونیپولر ورلڈ آ گیا ہے، امریکہ واز دا لون سپر پاور، لیکن اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایولیوشن ہو رہی ہے آپ کی ملٹیپل سینٹرز آف پاور، ڈفرینٹ پاورز اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے۔ اور جو فارن منسٹر نے بھی ذکر کیا چین کا، ایران کا، رشیا کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان کو لنک کریں تو جو صدر
زی جن پنگ کا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، وہ سارا اس میں لنکڈ ہے، اور چائنا کی تقریباً $600 ملین کے انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں افغانستان کے اندر. اسی BRI کا سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا وہ جو کنیکٹیوٹی چاہ رہے ہیں وہاں پہ اسٹیکس ہیں. ایران میں آلریڈی $400 ملین کے ایگریمنٹ چائنا نے کیے ہوئے، وہ ایران جس پہ ویسٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو اب دنیا یقیناً اس بلو بیک کے بعد دیکھے گی، اور US ملٹری کی جو مائٹ اور اسٹرینتھ جس پہ وہ گن بورڈ ڈپلومیسی کرتے تھے کہ آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے آپ سے کہتے تھے either you are with us or against us، اب دنیا یقیناً اس ملٹی پولر ورلڈ میں امریکن جو ڈیفیٹ ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد US نیٹو اور برطانیہ، جو کہ وہاں بھی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا سوالات ان پہ اٹھنے شروع ہو گئے. تو اب جہاں پہ کہیں وہ ایڈونچر کرنے جائیں گے تو انہیں چیلنج یقیناً چائنا سے بھی آئے گا، رشیا سے بھی، اور چائنیز فورن منسٹر ول ٹو ون کا ایشو آئے گا نا. پہلے تو وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم یہاں ٹیررزم کو کرب کرنے آئے ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ 20 سال بھی رہیں گے تو کس طرح جانا پڑے گا. وہ پاسبل نہیں ہے. اور ٹیررزم، ہیومن رائٹس، لبرٹی، فریڈم، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے عراق میں بھی سنے، افغانستان میں سنے، لیبیا میں سنے، سیریا میں سنے. یہ وارز، یونائٹڈ اسٹیٹس آف وار جب جاتا ہے وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آرگومنٹ، لیکن چائنیز فارن منسٹری نے اس ڈیبیکل کے بعد، US ڈیبیکل کے بعد، US ملٹری کے ڈیبیکل کے بعد باقاعدہ کہا ہے کہ جناب اب دنیا بدل گئی ہے، اس طرح کے آپ کے جو ملٹری ایڈونچرز ہیں وہ دنیا کو شاید آئندہ قبول نہ، اور افغانستان سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ جب یہ سٹیکس ان ساروں کے ڈیولپ ہو گئے ہیں جن کی پاکستان فارن منسٹر بھی بات کر رہے ہیں، چائنا، ایران، رشیا، تو دوسری طرف ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ جتنے $9 بلین ہیں وہ ان کے فریز کر دیے، IMF کی طرف سے سینکشنز آ رہی ہیں، جتنے 8 پروگرامز ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے. افغان طالبان حکومت کے جب تک آل انکلوسیو گورنمنٹ وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دا ویسٹرن ورلڈ وہ نہیں آتی. جس طرح FATF ہمارے خلاف استعمال ہوتا رہے، اسی طرح افغان طالبان کے خلاف ایک کنٹرول کیوس وہاں پہ رکھنے کی شاید کوشش کی جائے.